وفا کا نام نکلا، حضرت عباس یاد آئے۔ وفا کا نام نکلا، حضرت عباس یاد آئے۔ وفا انہی کے دم سے تو زمانے میں بھی قائم ہے۔ وفا کا نام مٹ جاتا، چاروں ملکوں کے اندر وفا نے احاطہ کیا حضرت عباس بتا دو۔ وفا کا نام مٹ جاتا، نہ ہوتے گر یہ دنیا میں۔ وفا کا نام مٹ جاتا، نہ ہوتے گر یہ دنیا میں۔ وفا انہی کے دم ہم ہے، زمانے میں بھی دائم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه جلت عظمته۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء۔ والمنہاج البادی والکتاب الحادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ۔ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع، سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔
حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں آپ کے بہترین جذبہ ایمانی کی نظر یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے۔ معصوم اور معجزہ سرنامہ کلام ہے، اور یہ اس معصوم کا معجزہ ہے کہ ہم جیسے بے بضاعت اور کم علم اس اہم ترین موضوع پر اظہار خیال کی جسارت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں جس قدر بھی اختلافات کی خلیج واقع ہوئی، اس اختلاف کے پس منظر میں صرف ایک شے کار فرما تھی، اور وہ یہ کہ ملت نے اللہ کو تو تسلیم کر لیا، لیکن جس نے اللہ کو تسلیم کرایا اسے معصوم تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہے خلاصہ، اور ظاہر ہے یہ مضمون اب اپنے اختتامی مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاصے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ ملت مسلمہ نے معصوم کے کہنے پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کر لیا، اس کی توحید کا کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن جس نے اس کا پیغام توحید دیا تھا اس کے معصوم ہونے پر امت نے زیادہ وسعت قلبی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، زیادہ بصیرت سے متوجہ نہیں ہوئے اذہان اکابرین اسلام کہ اگر اس معصوم اول کو ہم نے معصوم تسلیم نہ کیا تو پھر کہیں بھی غلطی کا امکان ہو جائے گا، اور غلطی کا امکان معاذ اللہ اگر معصوم اول میں آ جائے تو بات محمد الرسول اللہ تک نہیں رکے گی، بات لا الہ الا اللہ تک چلی جائے گی، اور لا الہ الا اللہ کا فلسفہ ہی اگر مشکوک ہو کر رہ گیا تو نہ کوئی دین کی اساس باقی رہے گی، نہ شریعت کا تصور باقی رہے گا، نہ عبادات کا کوئی مفہوم باقی رہے گا، اور نہ ہی اجتماعی اتحاد اسلامی کا کوئی مظاہرہ ہو سکے گا۔ اس اہم ترین مضمون پر ہم نے اظہار خیال اس لیے خیال کیا کہ ہم ان عظیم الشان اجتماعات کے حوالے سے ملت مسلمہ کو ایک پیغام دیں، اور وہ یہ کہ خدا کے لیے جس سے دین لو اسے معصوم مانو۔ بہت توجہ، جس سے شریعت لو اسے محفوظ عن الخطا سمجھو، جس سے ارکان دین لو، عقائد و اعمال لو، اسے اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل سمجھو۔ اور صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سمجھو، اس کے لیے ہم دلائل بھی دے رہے ہیں، آیتیں بھی پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں مسلسل گواہ ہیں جو عصمت معصوم پر گواہ ہیں۔ خدا بند عالم کی سنت بھی یہی ہے کہ اس نے کسی بھی غیر معصوم کو منصب ہدایت عطا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اگر گناہ گار کو منصب ہدایت عطا کر دیا جاتا تو پھر اس کی طرف کی ہر غلطی اللہ کے خانے میں چلی جاتی، بات اس کی طرف منسوب کر دی جاتی جو اس کے دامن سبحانیت کے شایع نشان نہیں تھی۔ وہ سبحان تھا، سبحان ہے، سبحان رہے گا، اس کا دامن ہر قسم کے عیب و ریب و نقص سے ماورا ہے، جو اس کی توحید ہے۔ اس لیے اس نے تمام انبیاء ما سبق کو
اس منزل سے مصطفیٰ کیا کہ سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد ہوا کہ ہم نے عصمت شروع کہاں سے کی، عصمت آئی کہاں سے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ ہے عصمت پر مکمل آیت قرآن میں۔ بڑی توجہ، جس قدر بھی معصومین بھیجے گئے ہیں وہ اس آیت میں ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں۔ جو اس سے باہر ہیں وہ معصوم نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا اللہ محترم؟ بس یہ ہے فلسفہ، اس آیہ مبارک کو سمجھیں۔ شاباش میرے تھکے تھکے دوستو، جن کا پہلا نعرہ ایسا ہے ان کے آخری نعرے کا خدا حافظ کوئی بات نہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم۔ جیو جیو جیو، معصوم معجزہ اور ولی، یا محمد یا علی۔ سبحان اللہ سبحان جیو جواب مل کر جواب دو نا۔ کیا پذیرائی، مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رکھے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہماری مجلسوں میں رزق علم بڑھتا ہے، رزق علم تقسیم ہوتا ہے۔ ہم 7 دن سے جو محنت کر رہے تھے، میرا کلیجہ شیر ہو گیا کہ ہمارے نوجوانوں نے ہماری 7 گھنٹے کی محنتوں کا جو خلاصہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ معصوم، معجزہ اور ولی اگر مجسم ہو جائے تو یا محمد یا علی، یہ ہے پیمانہ۔ جیو نہیں ابھی نہیں دے جی۔ اچھا بلند ترین صلوات بھیجیں اب آپ محمد علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں لطف آ گیا۔ اللہ کی قسم مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ ہے معصوم کے لیے آیت۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ اصطفیٰ، الف صاد تو فے الف، اصطفیٰ، لفظ اصطفیٰ قرآن مجید میں 50 مقامات پر آیا، اور جہاں جہاں بھی آیا، جس جگہ بھی آیا، جس کے لیے بھی آیا، وہ سب کے سب معصوم تھے۔ یہ ہے کلیہ۔ اس لیے عصمت پر، معصومیت پر یہی ایک آیت ہے کہ جسے اگر ملت مسلمہ اس پر غور کر لے، اب یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ وہ جانے کہ جب سارے معصومین کو سمیٹ کر وہ تعارف کرا رہا ہے تو صرف سورہ آل عمران ہی میں کرا رہا ہے، اس لیے کہ آل عمران ہی کا نام تو معصوم ہے، آل ابو طالب کا نام ہی تو معصوم ہے۔ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، اور آل ابراہیم میں پھر آل ابو طالب کو مصطفیٰ کیا، تو آدم سے لے کر نوح تک معصوم۔ دیکھیں سلسلہ، دیکھیں آپ پورے سلسلوں کا کنکلوژن 4-5 منٹ میں کر کے ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، اور اس کے بعد ابھی آدم کو مصطفیٰ کیا، آدم کے بیٹوں کو نہیں، ورنہ سارے آدم کی اولاد کہتے ہم بھی مصطفیٰ۔
توجہ، ابھی تو ان بدبختوں کو کسی نے مصطفیٰ نہیں کہا، اس پر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اس پر یہ دعوے کرتے ہیں۔ آدم کو مصطفیٰ کیا ہے، صرف آدم کی اولاد کو نہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، سنگل انتخاب ہوا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کیا، چن لیا، چھانٹ لیا، منتخب کر لیا، برگزیدہ کر لیا آدم کو، بس انڈیویجول سلیکشن، انفرادی چناؤ۔ ہم نے معصوم بنایا آدم کو، ہم نے اس کے بعد معصوم بنایا نوح کو، اس کے بعد نوح کو بنایا، نوح کے بیٹے کو نہیں بنایا۔ دیکھیں توجہ فرمائے جانے محترم، ہم نے نوح کو بنایا، نوح کے بیٹے کو مصطفیٰ نہیں کیا، نوح کے بیٹے کو مصطفیٰ نہیں کیا، اسے منتخب نہیں کیا، حالانکہ بیٹا نوح کا تھا، بیٹا نوح کا تھا، بیٹا نوح کا تھا، بیٹا نوح کا تھا، صلب نوح کا تھا، پیدا ہی ہوا تھا، آغوش تربیت نے خراب کر دیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، خدا کے لیے توجہ فرمائیں۔ بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ مجھ سے کل پوچھا گیا تھا، صاحب پھر یہ کیا ہے؟ ارے یہ حر کا ارشاد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اس کے تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ بیٹا نوح کا تھا، مگر تربیت نوح کی بیوی کی تھی، تربیت نوح کی بیوی کی تھی، جس کو خدا نے جہنمی قرار دیا ہے، اس بیوی کی تربیت تھی جس کو خدا نے قرآن میں جہنمی قرار دیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وإذ قیل ادخلا فی النار مع الداخلین۔ سورہ تحریم اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی، کہ یہ دونوں بیویاں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، انہوں نے خیانت کی، اور پھر ہمارے نبیوں کی سفارش بھی انہیں اس خیانت کے جرم سے آزاد نہ کر سکی، ہمارے عذاب سے نہ بچا سکی، اور ہم نے نوح کی بیوی کو کہا، لوط کی بیوی کو کہا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، اگر نوح کا بیٹا بگڑ گیا تو شرمندہ نوح کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تربیت غلط تھی، آغوش تربیت میں چلا گیا تھا۔ تو جن بیٹوں کی ماؤں کی تربیتیں غلط ہو وہ معصوم کا انکار کر دیتے ہیں، ماؤں کی، یعنی ارے توجہ فرمائے جانے محترم۔ دیکھیں نا، آئیے منزل سے بھی توجہ ہے ناظرین محترم۔ نوح کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا، نوح کے بیٹے کو منتخب نہیں کیا۔ مگر جب یہ آل عمران کی صورت آگے بڑھی تو اب کہا کہ ہم نے ابراہیم کو منتخب نہیں کیا۔ بس یہ ہے آج کی گفتگو، تاکہ معصومین کی زیارت ہو جائے چشم عقیدت سے، اس امام بارگاہ میں چشم عقیدت سے اگر دیکھیں تو زیارت ہو جائے گی۔ آمادہ ذہن رہیں، بیدار رہیں، نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، اللہ نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں، تو پھر اعجاز دیکھیے کہ معصومین کی زیارت کیسے ہوتی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم، اللہ نے آدم کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا، اس کے بعد ہم نے صرف ابراہیم کو نہیں پوری آل ابراہیم کو منتخب کیا۔ اب کوئی ہے مفسر قرآن جو یہ کہے صاحب اس میں ابراہیم مصطفیٰ نہیں ہے، ان کی اولاد کو مصطفیٰ کیا ہے؟ کیونکہ ابراہیم کی اصطفائیت کا اعلان تو نہیں ہے، آل ابراہیم کی اصطفائیت کا اعلان ہے۔ تو کوئی ہے مفسر قرآن، کوئی قاری قرآن جو یہ کہے کہ صاحب آل کا ذکر ہے، ابراہیم کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہے؟ ارے جس کی اولاد منتخب ہو اس کا صلب پہلے منتخب ہوا کرتا ہے، اس کا صلب۔ یہ آگے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں بہت بڑے اعتراض کا جواب دینے کے لیے۔ جب کہا آل ابراہیم کو منتخب کیا، یہاں آ کر آیت رک جانا چاہیے تھی، اس لیے کہ آل ابراہیم میں آل اسحاق بھی ہے، آل اسماعیل بھی ہے، اسحاق کے سلسلے
سلسلے کے آخری عیسیٰ ہیں، اسماعیل کے سلسلے سے پہلے معصوم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ، دیکھیں بہت سمے تھا۔ ہے نا عزیزان محترم، یہ عجیب منزل فکر ہے، اس پر اگر آپ توجہ فرمائیں، ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا، اور ظاہر ہے کہ آل ابراہیم میں سرکار ختمی مرتبت بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، 12 امام بھی ہیں، 14 معصومین بھی ہیں، یہ سب کے سب مصطفیٰ، یہ سب کے سب مصطفیٰ۔ جب مصطفیٰ ہیں تو معصوم ہیں، جب مصطفیٰ ہیں تو معصوم ہیں، تو پروردگار اس کے بعد آل عمران کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مالک آل ابراہیم پر آیت ختم کر دیتا، یہ آل عمران کا اضافہ کیوں کیا؟ جواب یہ آئے گا، تم تدبر مشیت کو کیا سمجھو؟ ہم اگر آیت کو آل ابراہیم پر روک دیتے تو اللہ جانے عبد مناف کی اولاد میں سے بگڑی ہوئی نسلیں جو آگے چل کر بنی امیہ کے نام سے مشہور ہوئی، وہ سب کی سب دعویٰ کر دیتی ہم بھی آل ابراہیم ہیں، ہم بھی آل ابراہیم ہیں، ہم بھی مصطفیٰ ہیں، ہم بھی مصطفیٰ ہیں، ہم بھی معصوم ہیں، ہم سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ خدا نے آیت کی زنجیر ڈال دی بنی امیہ کے پیروں میں کہ آل ابراہیم میں بھی سب کو منتخب نہیں کیا، آل ابراہیم میں صرف وہ منتخب ہیں جو ابو طالب کی اولاد ہے، ابو طالب کی اولاد۔ یا علی یا علی، یہ ہے وہ فلسفہ۔ مولا سلامت ہے، مولا جی جی مولا صاحب بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت جناب۔ اور اس کی ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا۔ آل ابراہیم میں بھی سب کو نہیں، ہم پہلے ہی ابراہیم سے کہہ چکے تھے کہ تمہارے یہاں سب کو منتخب نہیں کریں گے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، تمہاری ذریت میں سے جو ظالم ہوں گے نا وہ امام نہیں ہو سکتے، جب امام نہیں ہو سکتے تو معصوم نہیں ہو سکتے، معصوم نہیں ہو سکتے تو مصطفیٰ نہیں ہو۔ ہم پہلے کہہ چکے تھے، اس لیے کہا کہ آل ابراہیم میں انہیں منتخب کیا جو آل عمران ہیں، آل عمران ہیں۔ خدا نے سارا سورہ ابو طالب کی شان میں نازل کر دیا۔ عمران جناب ابو طالب کا اسم گرامی ہے، اور یہاں کوئی اور عمران مراد ہے ہی نہیں۔ یہ بحثیں ہو چکی ہیں بہت زیادہ، اس پر وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ 3 جملے میں بتا دوں، 3 ہی عمران گزرے ہیں تاریخ میں، ایک موسیٰ کے والد عمران، ایک مریم کے والد عمران، عیسیٰ کے نانا مریم کے والد عمران، ایک جناب موسیٰ کے والد عمران، ایک علی کے والد عمران۔ موسیٰ کے والد اس لیے نہیں آتے، موسیٰ کے والد اس لیے آل عمران میں شامل نہیں ہوتے کہ موسیٰ کے بہت توجہ کہ موسیٰ خود آل ابراہیم میں شامل ہیں۔ یا علی توجہ نہیں فرمائی آپ نے عزیزان محترم۔ اور اس کے بعد عیسیٰ کے نانا اس لیے شامل نہیں ہوتے یہ جناب عیسیٰ کہ ان کی نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ان کے اولاد ہی نہیں چلی، تو منتخب کیا کرتے؟ صلوات بھیجیں محمد والے۔ آل عمران ہے کہاں؟ آل عمران کہاں ہے بھائی؟ گفتگو واضح ہے نا، کوئی کنفیوژن تو نہیں آ رہا؟ دیکھیں بالکل مضمون اور عنوان اپنے اسٹیٹس پر جا رہا ہے، آپ کی سماعت کی وجہ سے، آپ کے ذوق سماعت کی وجہ سے، تاکہ گفتگو چینڈ رہے، ریلیٹ رہے۔ ذہن جو آپ یہاں لے کر آتے ہیں، یہ سامعین ہیں، آپ سننے کے لیے آتے ہیں کہ کل کیا کہا تھا، آج کیا ہوگا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں مقدور بھر اپنی بے بذاتی اور اپنی تھکن اور مسلسل مجالس کے باوجود کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ انصاف ضرور کیا جائے۔ آپ کی محبتوں کے نتیجے میں تو آدم کو منتخب کیا، نوح کو مصطفیٰ قرار دیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ قرار دیا، آل عمران کو مصطفیٰ قرار دیا، یہاں آل کی آل کو چناؤ کیا، اس لیے کہ ابراہیم میں اکیلے ابراہیم اس قابل نہیں تھے کہ انہیں چنا جائے، ابراہیم بھی اس قابل کہ وہ بھی مصطفیٰ، ان کی اولاد بھی مصطفیٰ، اور سارے مسلمانوں کا متفقہ توجہ، ساری تمہید اس کے لیے تھی، سارے مسلمانوں کا قطعاً متفقہ درود
ہے. اس بات کی دلیل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ہے نا ہے نا ہے نا. توجہ توجہ. اب توجہ فرمائیں. ایک اہم ترین فیصلہ ایک فیصلہ معصومین کے عنوان پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ درود بھیج، رحمتیں بھیج، سلامتی بھیج ابراہیم پر بھی، اولاد ابراہیم پر بھی، اور اے اللہ صلوات بھیج، درود بھیج محمد و آل محمد پر. ایسا درود کما صلیتا جیسا کہ تو نے بھیجا تھا. خدا کی قسم ہمارے مسلمان بھائی تو آپ سے زیادہ اس مسئلے میں آگے ہیں. اتنا لمبا درود بھی پڑھ لیتے ہیں جس میں سانس ٹوٹ جاتا ہے. آپ سے یہ چھوٹا سا درود نہیں پڑھا جاتا. ہے نا؟ اتنا سا درود ہے. اسے بغیر کہے پڑھ لیا کیجئے اور بآواز بلند پڑھ لیا کیجئے. دیکھیے ملت مسلمہ کا متفقہ درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پروردگار صلوات بھیج، سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج محمد پر اور آل محمد پر کما صلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم کما بارکتا کما ترحمتا. جو برکتیں تو نے ابراہیم پر بھیجیں، اولاد ابراہیم پر بھیجیں، ذریت ابراہیم پر بھیجیں، بالکل ویسا ہی درود محمد و آل محمد پر بھیج. بالکل ویسا ہی درود محمد و آل محمد پہ بھیج. بھائی ابراہیم کی نسل میں معصومین تھے تو درود ہے نا، جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ درود رسول اللہ کے زمانے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ جہاں سے معصومین شروع ہوئے وہیں سے درود شروع ہوا. جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل آئے سب نسل ابراہیم میں آئے، اسحاق کی نسل سے آئے، ان سب پر درود. سب کے سب انبیاء بنی اسرائیل برحق تھے، سب پر درود تھا، اس لیے کہ معصوم تھے. جتنی بھی ذریت ابراہیم آئی سب کی سب معصوم تھی، ان پر درود بھی تھا، ان پر سلام بھی تھا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ توریت میں بنی اسرائیل کے کسی نبی پہ درود نہیں ہے، زبور میں کسی نبی پہ درود نہیں ہے، انجیل میں کسی نبی پہ درود نہیں ہے، تو یہ ان کتاب والوں کی بدقسمتی ہے جنہوں نے اپنی کتابوں کو اتنا مسخ کر دیا کہ انہوں نے یہی فیصلہ دے دیا کہ توریت میں درود نہیں، زبور میں درود نہیں، انجیل میں درود نہیں. ارے یہ قرآن کا معجزہ ہے جس نے ابراہیم پر بھی درود باقی رکھا، اسماعیل پر بھی درود باقی. یا علی یا علی اللہ اللہ اللہ. یہ آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ مطالعے کی کم علمی ہے. نہ توریت پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ انجیل پڑھی، کہہ دیا توریت میں درود نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے. ارے اگر نہیں ہے تو اس توریت زبور انجیل کا فائدہ کیا ہے؟ پھر وہ آسمانی کتاب کیسی جو اپنے نبی پہ سلام بھی نہ بھیج سکے؟ پھر وہ آسمانی کتاب کیسی؟ اسی لیے تو قرآن نے آ کر ان کتابوں کو منسوخ قرار دے دیا کہ جس کتاب سے معصوم کی توہین ہو وہ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی. صلوات بھیجے محمد آل محمد. ہو رہی ہے بات واضح عزیزان محترم جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اس پر ضمانت دیکھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے. مولا سلامت رکھے. میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں دیواروں سے لگے ہوئے مومنین، دیواروں کے باہر مومنین، تا حد نظر علی کے ماننے والوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر. یہ
متوجہ رہے اس جملے پر کہ پوری ملت مسلمہ کا متفقہ درود ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد پر ایسا درود بھیج کما صلیتا جیسا کہ تو نے بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر اور ذریت ابراہیم پر. تو آل ابراہیم میں بنی امیہ نہیں ہے, آل ابراہیم میں ابو سفیان نہیں ہے, آل ابراہیم میں امیر شام نہیں ہے, آل ابراہیم میں عبدالعزیٰ نہیں ہے, آل ابراہیم میں یزید نہیں ہے, آل ابراہیم میں مروان نہیں ہے, آل ابراہیم میں ولید نہیں ہے, آل ابراہیم میں ہاشم نہیں ہے, آل ابراہیم میں بنی امیہ کے آبا و اجداد نہیں ہے, آل ابراہیم میں عبد مناف ہیں, آل ابراہیم میں ہاشم ہیں, آل ابراہیم میں عبد المطلب ہیں, آل ابراہیم میں ابو طالب ہیں, آل ابراہیم میں عبداللہ ہیں, آل ابراہیم میں عبداللہ ہیں, آل ابراہیم میں عبداللہ ہے, آل ابراہیم میں ابو طالب ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں, خدا کے لیے ہر نماز میں کہتے ہو پروردگار آل محمد پر بھی ایسا درود بھیج جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر یعنی عبد مناف پر یعنی ہاشم پر یعنی عبد المطلب پر یعنی ابو طالب پر یعنی عبداللہ پر درود بھیجا. ارے اس سے بڑی اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ جن پر نماز میں درود بھیجتے ہو اسی ابو طالب کو کافر کہتے. گواہی تو خود دے رہے, گواہی دے رہے. جزاک اللہ, جزاک اٹھ جا. بڑا نواز سے علی 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 دونوں ہاتھ اٹھا کر حلفیہ نعرہ. اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ جیسے رضی رضوی, حسن صادق, ندیم سرور, ناصر زیدی, خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی. ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں. تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا, حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب, حضرت امام حسین چوک, ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969. صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد وآلہ. توجہ ہے نا, مسئلہ حل ہوا نا ہمیشہ کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا جیسا کہ تو نے بھیجا تھا. ریفرنس دے رہی ہے ملت مسلمہ. ایسا ہی درود, بالکل ایسا ہی درود, ڈٹو, قطن, ڈیفینٹ, پرٹیکولر, that particular درود, that definite درود, وہی درود آل محمد پہ بھیج جو تو نے آل ابراہیم پر بھیجا تھا. جو درود تو نے ابو طالب پہ بھیجا وہی آل محمد پر بھیج. اللہ اللہ. اب
اب مجھے حق ہے کہ میں یہ جسارت کروں جملہ کہنے کی آج کی مجلس کا فیصلہ کن جملہ عزیزان محترم، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا اولاد ابراہیم پر ویسا ہی درود بھیج آل محمد پر۔ جب مسلمانوں کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ گناہگار پر درود نہیں ہے، گناہگار پہ سلام نہیں ہے، گناہگار کی مغفرت ہے، مغفرت ہے سلام نہیں ہے، مغفرت ہے سلام نہیں ہے، گناہگار کے لیے قرآن خوانی ہے سلام نہیں ہے، سلام نہیں۔ ارے جالی قرآن خوانی ہے، چلاؤ پھول چلاؤ۔ ہاں کیوں بتاؤ؟ چھوٹے آدمی کی میت ہو یا بڑے آدمی کی میت ہو، میت پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو کسی بھی انسان کی اللہم صلی علی ھذا المیت، صلوات بھیج اس میت پہ، سلامتی بھیج اس مردے پہ۔ جب مردہ ہی ہو گیا سلامتی کیسی؟ ارے میت کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ پروردگار مغفرت کر اس کی، مغفرت کر اس کی۔ مردے کی مغفرت ہوتی ہے، معصوم پہ درود ہوتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، دیکھتے جائیں آہا اللہ 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 بلند درود ہوتا ہے۔ شیر خدا، شیر خدا، شیر خدا، شیر خدا، جیو۔ یہ ہے وہ منزل فکر جسے دیکھنا چاہیے، جس پہ تدبر کرنا ضروری ہے کہ جتنے مردے مرتے رہیں گے ان کے لیے مغفرت ہوتی رہے گی۔ اور دنیا اسلام چونکہ عدل پر قائم نہیں ہے، اس لیے مردے کی حیثیت کے مطابق مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، جتنا بڑا مردہ اتنی بڑی مغفرت، جتنا بڑا مردہ جتنا عدل نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ لیکن یاد رکھو کہ ملت مسلمہ جب بھی درود ابراہیمی کی تلاوت کرے گی، ہمارے یہاں بھی یہ درود ہے، پورا متفقہ درود ہے یہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا کما صلیتا کما بارک کما ترحمتا، جیسا کہ تو نے درود بھیجا، سلامتی بھیجی، برکتیں بھیجی، رحمتیں بھیجی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، ایسا ہی درود بھیج، ایسی ہی سلامتی بھیج۔ اب میں وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں دوستو، تو ساری ملت نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے نا کہ ابراہیم والا درود، ابراہیم کی اولاد والا درود تسلیم کرتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں کہ اولاد ابراہیم لائق درود تھی، ذریت ابراہیم لائق درود تھی، یعنی نبی اور علی کے باپ دادا لائق درود تھے، لائق درود تھے، لائق درود تھے، لائق درود تھے، لائق درود تھے۔ جب لائق درود تھے تو کسی ایک میزان پر ٹھہرو، کسی ایک ترازو پر رکو، کسی ایک پیمانے کو اپناؤ۔ خود ہی تو کہتے ہو کہ درود صرف معصوم کے لیے ہے، تو اے ابو طالب اور عبد المطلب کو کافر کہنے والوں، یا تو نماز میں درود پڑھنا چھوڑو یا آبا و اجداد علی و نبی کو آج سے معصوم مانو، معصوم مانو۔ یہاں آئے گی ایسے نہیں ہے، معصوم مانو۔ سلامت رکھے، معصوم مانو۔ آپ نے بہت سوچا ہوگا کتنا بڑا جملہ کہہ دیا عرفان عابدی نے۔ ابو طالب معصوم؟ ہاں معصوم۔ پھر 14 معصوم؟ ہاں 14 معصوم۔
15واں کوئی نہیں لیکن ابو طالب معصوم، 16واں کوئی نہیں لیکن ابو طالب معصوم، معصوم صرف 14 مگر ابو طالب معصوم، عبد المطلب معصوم۔ میں تیسری مجلس میں معصوم کی قسمیں بتا چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوں گی، اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ عصمت کے مدارج ہیں، ایک عصمت عامہ ہے، ایک عصمت خاصہ ہے، ایک عصمت مطلقہ ہے۔ یہ 14 معصوم عصمت مطلقہ کی منزل پر ہیں، ان کی برابری کا معصوم کوئی نہیں، آدم بھی نہیں تو پھر کون ہوگا، نوح بھی نہیں تو پھر کون ہوگا، لیکن یہ عصمت خاصہ کی منزل پر ہے، آبا و اجداد پیغمبر۔ اگر یہ معصوم نہ ہوتے تو محدث دہلوی کا یہ جملہ کہاں لے جاؤ گے جہاں انہوں نے تحریر کیا کہ خدا کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ یہ تو ہے اب سوچنے کی بات۔ یہ بھی متفقہ مسئلہ کہ خدا کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اب آیتیں سنتے جائیں دو چار، پریشان نہ ہونا آیتوں سے، نتیجہ دیتا ہوں، خالی آیتیں نہیں پڑھتا ہوں، انہیں سمجھاتا بھی ہوں۔ کم پڑھو آیتیں مگر سمجھاؤ ضرور۔ زیادہ آیتیں پڑھنے سے کیا فائدہ، نہ پڑھنے والے کو پتا کیا پڑھ رہا ہے نہ سننے والا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، سنتے چلے جائیں اور نتیجہ لیتے چلے جائیں۔ جو بات ہم عرض کر رہے ہیں قرآن تدبر کے لیے ہے نا، قرآن تفکر کے لیے ہے۔ یہ ملت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی مقام پر خدا نے غیر معصوم کے عمل کو، فعل کو، قول و فعل کو اپنا نہیں کہا، اس لیے کہ اس کی ذات سبحان ہے۔ کیوں زہری صاحب سمجھ میں آئی آپ کی یہ بات؟ آپ ہی کیا آئیے بس، ہے نا۔ خدا کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، اس کے قول کو اپنا قول نہیں کہتا۔ خدا جس کے قول کو اپنا قول کہے وہ معصوم، خدا جس کے فعل کو اپنا فعل کہے وہ معصوم۔ معصوم ڈیفائن کر رہا ہوں تاکہ معصوم کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے۔ خدا جس کے قول کو اپنا قول کہے معصوم، خدا جس کے فعل کو اپنا فعل کہے معصوم۔ پیغمبر کے لیے، پیغمبر تو معصوم ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وحی الہی کے بغیر گفتگو ہی نہیں کرتا، یہ نہیں بولتا، ہم بولتے ہیں۔ بات توجہ، بات واضح ہوئی نا، لیکن بات سمجھ میں آئی نا کہ یہ نہیں بولتا، ہم بولتے ہیں۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب یہ کنکریاں جو تیرے ہاتھ میں ہیں، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ پہلی آیت میں رسول کا قول، دوسری آیت میں رسول کا فعل۔ رسول کا بولنا قول، کنکریاں پھینکنا فعل۔ کنکریاں پھینکنا قول نہیں ہے، عمل ہے، عمل ہے، عمل ہے، عمل ہے۔ پہلے کہا تو نہیں بولتا، ہم بولتے ہیں، پھر کہا یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ ہاتھ تیرا تھا، پھینکی ہم نے تھی، ہاتھ تیرا تھا، پھینکی ہم نے تھی۔ معصوم کے قول کو، معصوم کے قول کو اپنا قول قرار دیا یا نہیں خدا نے؟ معصوم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا یا نہیں خدا نے؟ نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے اہل بیت رسول، آپ تو کچھ بھی نہیں چاہتے، آپ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ان کے چاہنے کو اللہ نے اپنا چاہنا قرار دیا۔ دوستو یہ آیتیں اس لیے پڑھی کہ جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ میرے پورے مجمع کی سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک مقام پر ارشاد ہوا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرے رسول ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تیری پرورش کی۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ معصوم پر استعمال کرنا، دیکھیں حضور عجیب منزل ہے۔ علم یجد کا یتیما، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
अलम यजिद का यतीमम फावा। हबीब तू यतीम था, जब तू यतीम था तो हमने तुझे यतीम देखा, तो हमने तेरी परवरिश की, हमने परवरिश की, हमने परवरिश की। परवरिश अबू तालिब कर रहा है, खुदा कह रहा है हम परवरिश कर रहे हैं। खुदा कह रहा हम या अली या अली या अली आले इमरान। आज देख मौला के कुर्बान। जियो जियो, सलामत रहो। सलामत मौला आपको सलामत रखे। किस नूर की मंजिल पर ले आई है आपकी समाअत इस जिक्र नूर को। मैं मौला की अजमतों के कुर्बान, उनकी देन के कुर्बान। अलम यजिद का यतीमम फावा। हबीब हमने तुझे यतीम पाया, हमने तेरी परवरिश की। परवरिश हमने की, परवरिश अबू तालिब का हमने की। काफिरों से अबू तालिब बचा रहे हैं, खुदा कह रहा है हम बचा रहे हैं। शेब अबू तालिब में अबू तालिब लिए बैठे हैं, खुदा कह रहा है हमने किया। खुदा कह रहा है हमने किया। खुदा अबू तालिब के फेल को अपना फेल कह रहा है। तो मुहद्दिस देहलवी, शिबली नमानी, इब्न खल्दून, इमाम बुखारी, इमाम गजाली, आप सबके सब माशाअल्लाह इमाम हैं। आप ही ने तो ये कानून कायम किया कि खुदा किसी गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। यहाँ अबू तालिब के फेल को खुदा अपना फेल कहकर ऐलान कर रहा है कि हम मुसलमान भाई दुरूद ऐसे ही अंधी तकलीद में नहीं भेजते कि अल्लाह दुरूद भेज इब्राहिम पर और औलाद इब्राहिम यानी अबू तालिब पर। मासूम है तो दुरूद भेज रहे हैं ना। इस्तेमाल देते दुरूद ऐसे नहीं है तो सलामत रखे। हुजूर देखें मंजिल ठीक आले इब्राहिम को मुंतखब किया तो उन्हें लायक दुरूद बनाया, लायक सलाम बनाया। और ये दुरूद जब पाकीज़ा नस्लों को अपनी रहमतों के नूरानी शामियानों में लपेटता हुआ उम्मे सलमा के घर तक पहुंचा तो ये दुरूद इब्राहिमी दुरूद आले मोहम्मद बन गया। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। देखे फिक्र देखे ये दुरूद इब्राहिमी जब आले मोहम्मद के घराने तक उम्मे सलमा के घर में हदीस किसा की रोशनी में पहुंचा। कल की गुफ्तगू से हम मुसलसल हुए तो ये दुरूद आले मोहम्मद बन गया। और अब जो दुरूद आले मोहम्मद बना तो फिर जाहिर है कि अबू तालिब की अजमत अपनी जगह, अब्द मनाफ की अजमत अपनी जगह, अब्दुल मुत्तलिब की अजमत अपनी जगह, हाशिम की अजमत अपनी जगह, अंबिया बनी इसराइल की अजमत अपनी जगह, इब्राहिम और इस्माइल की अजमत अपनी जगह। लेकिन जिनकी वजह से ये दुरूद बना था जब वो एक चादर में इकट्ठा हुए तो खुदा ने इसी सूरह अहज़ाब में यानी जिस सूरह अहज़ाब में आये तथीर है उसी में आये दुरूद है, उसी में आये दुरूद। खुदा ने आयत का फासला भी नहीं रखा। सलावत भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद पर, आयत का फासला इसी सूरह अहज़ाब में यानी सूरह अहज़ाब में आये तथीर भी है जिसकी हमने कल तिलावत की, उसके आदे की जरूरत नहीं है। इसी सूरह अहज़ाब में आये दुरूद है जहाँ इरशाद हुआ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। देखें मेराज अब मैं मजलिस तो पढ़ चुका, अब मैं वजद ले रहा हूं अपने लिए। मौला आपको सलामत रखे,
اب میں اپنے لیے اپنی عاقبت و آخرت کے لیے منزل شکر پر اب گفتگو کر رہا ہوں، جتنے لمحے بھی کر رہا ہوں۔ ذاکر کے پاس ایک مقام اس علم کے فیض سے ایسا آتا ہے جہاں وہ مضمون سے خود کیف لیتا ہے، اخذ سرور کرتا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اور میں چاہتا ہوں کہ محبت معصومین کے اس بحر زخار میں اکیلا نہ جاؤں، سارے مجمع کو بہا کر ساتھ لے جاؤں، سارے مجمع کو، اس لیے کہ جو بخیل ہو اسے حسین کا ذاکر بننے کا حق نہیں ہے۔ بخل نہیں ہوگا، بخل سروت بخل نہیں ہے، سب چلیں وہی چلیں۔ نہ آل محمد کے خزانہ عطا میں کوئی کمی ہے، نہ ان کے خزانہ بخشش میں کوئی کمی ہے۔ کوئی خلوص کے ساتھ بہے تو صحیح، کوئی خلوص کے ساتھ چلے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ یہ کشتی نجات آل محمد، یہ کشتی نجات آل محمد گندے پانیوں پر نہیں چلتی، کوثر کی پاکیزہ موجوں پر چلتی ہے۔ یا علی یا علی، کوثر کی پاکیزہ موجوں پر، نورانی لہروں پر، نورانی لہروں پر چلتی ہے۔ عزیزان محترم، اب خدا نے اعلان کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے۔ ایک جملے میں، یہ معصومین ہی سمجھاتا رہا نا، آج ایک جملے میں معجزہ سمجھاؤں گا اسی آیت کی روشنی میں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آل محمد پر۔ اے صاحبان ایمان تم بھی بھیجو، ہم تو بھیجتے ہیں، تمہیں اگر اپنا ایمان ثابت کرنا ہے تم بھی بھیجو۔ کبھی آہستہ سے بات بھی سن لیا کیجیے، ہمارا بھی جی جاتا ہے کہ ہم سانس لیں۔ اے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آل محمد پر، اے صاحبان ایمان تم بھی بھیجا کرو، ایسے بھیجا کرو جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ ویسے ہم تو بھیجتے ہی ہیں، ہم نے تمہارا محتاج نہیں کیا معصومین کو۔ معصوم میں نے کہا تھا نا دکھاؤں گا انشاءاللہ، وہ منزل آ گئی قریب، ذرا سا توجہ فرما لیں، 2-3 منٹ میں اس منزل سے ہم گزر جائیں گے۔ مگر ظاہر ہے کہ جب معصوم گزرے گا تو بجلی کی تیزی سے گزرے گا نا، پوری آمادگیوں کے ساتھ، نظروں کو پاکیزہ کر کے درود کی چھاؤں میں آپ دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، ہم تو بھیجتے ہی ہیں۔ ہم نے معصومین کو تمہارا محتاج نہیں کیا، تمہارا کیا پتا تم کب نبوت میں شک کرو، کب امامت میں شک کرو، کب آیت میں شک کرو، کب بھیجو کب نہ بھیجو، کب بھیجو کب نہ بھیجو، نماز پڑھو تو بھیجو، نماز ختم کرو تو نہ بھیجو، سو جاؤ تو نہ بھیجو، جاگ اٹھو تو بھیجو، وقت پڑے تو بھیجو، ہلاکت سے بچ جاؤ تو نہ بھیجو۔ تم تو بڑے کمزور قسم کے لوگ ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے معصومین سے اس نعمت درود کو علیحدہ کریں، اس لیے ہم نے اپنے پر بھی واجب کیا، اپنے فرشتوں پر بھی واجب کیا کہ بندے تو سو بھی سکتے ہیں مگر ہم تو وہ ہیں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یا علی یا علی، دیکھتے جائیں نا، نیند آتی ہے ایک لمحے کے لیے۔ جزاک اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی ہم تو غافل ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے تو بھیجا، چپ ہو گئے، لیکن ہم تو درود بھیجتے رہیں گے۔ ہاں، اگر تمہیں اپنا ایمان ثابت کرنا ہے تو آل محمد پر درود بھیجتے رہا کرو تاکہ تمہارا ایمان ثابت ہو۔ تمہارے دیکھیں توجہ، تمہارے درود بھیجنے سے یہ معصوم ثابت نہیں ہوں گے، نہ 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 نہ، گناہگار کے ذریعے معصوم ثابت نہیں ہوتا، معصوم کے ذریعے مومن ثابت ہوتا ہے، معصوم کے ذریعے مومن ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم نے ان پر درود بھیجا اس لیے کہ قبل خلقت کائنات انہوں نے ہماری کبریائی کا اعلان کیا، انہوں نے ہماری کبریائی کا اعلان کیا۔ ہمارے فرشتوں نے ان پر درود اس لیے بھیجا کہ ان فرشتوں کو اگر ان اسما کی معرفت نہ ہوتی
تو یہ مسجود ملائک نہ بنتے، یہ سجدہ نہ کرتے آدم کو، یہ سجدہ نہ کرتے تو فرشتے نہ رہتے، ان کی فرشتگی برقرار رہ گئی ان انوار پنجتن پر درود بھیجنے کی وجہ سے، ان کے اسماء کی وجہ سے۔ تو اب ہم نے چینل بنا دیا ہے، ہم بھی درود بھیجیں، ہمارے فرشتے بھی معصومین پہ درود بھیجیں، صاحبان ایمان بھی درود بھیجیں، لیکن اس درود کا فرق ہے، ہم جو درود بھیجیں گے یہ ہمارا فضل ہوگا، فرشتے جو درود بھیجیں گے یہ ان کی رائلٹی ہوگی آل محمد کو، تم جو درود بھیجو گے یہ خراج ہوگا آل محمد کو۔ اے معصومین، ہمارا خراج درود وصول کرو کہ ہم وحشی تھے تم نے انسان بنایا، ہم کافر تھے تم نے مسلمان بنایا، ہم مسئلے پوچھتے تھے تم نے ہلاکت سے بچایا، تم نے یا علی درود بھیجو بھیجو ادا کرتے رہو گے بھائی۔ جب دوستو دیکھیں، گفتگو سمیٹ کر ایک مرحلے پر لا رہا ہوں۔ معصوم کے متعلق خدا نے کہا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بھیجتے تھے نہیں، بھیجتے تھے نہیں، کسی ترجمے میں نہیں ہے بھیجتے ہیں۔ کس پہ بھیجتے ہیں؟ آل محمد پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ بقول مولانا کہ جب یہ مر گئے تو درود کس پر؟ جب کوئی معصوم ہے ہی نہیں تو سلام کس پر بھیج رہے ہیں؟ غلطی بھیجنے والے کی ہے۔ مردوں پہ کہیں سلام بھیجا جاتا ہے؟ مردوں پہ تو پھولوں کی چادر بھیجی جاتی ہے۔ درود بھیجا جاتا ہے، کوئی سلام بھیجا جاتا ہے۔ غور نہیں کرتا، زمانہ فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، کل بھی بھیجتے تھے، آج بھی بھیجتے ہیں، قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ آیت درود سورہ احزاب میں کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ کل بھی آیت درود برحق تھی، آج بھی برحق ہے، قیامت تک برحق رہے گی۔ کل بھی آل محمد زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ بھی ان کا زندہ معجزہ تھا، یہ بھی ان کا زندہ معجزہ ہے، ان کی حیات معجزہ ہے کہ جب تک یہ کائنات باقی ہے ان پر درود کی رائلٹی ان کی خدمت میں پیش کی جاتی رہے، اس لیے کہ یہ زندہ ہے، باقی سب مردہ ہیں، اس لیے کہ یہ حیات ہے، مولا سلامت رکھے، اس لیے کہ یہ حیات ہے، اس لیے کہ خدا نے انہیں لائق درود بھی بنایا، لائق سلام بھی بنایا، اور معجزہ ان کا درود، آیت درود خود معجزہ ہے معصوم کا، کہ قیامت تک نمازیں ہوں گی، قیامت تک یہ درود جائے گا۔ کسی کی نماز قبول نہیں جب تک آل محمد کو درود میں شامل نہ کیا جائے، کسی کی عبادت قبول نہیں تو ایک رکن عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے حاضرانہ نماز پڑھو یا غائبانہ نماز پڑھو۔ اللہ جانے کیا سن رہے ہیں آپ۔ یہ میرا بھائی جو ہے نا سید مظہر تقی رضوی، یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب میں یہ ایسا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ پریشانی کیا بات ہے؟ کہہ میں رہا ہوں سلوات دیجیے محمد آپ دیکھیں، اور اس مسئلے پر متوجہ تو ہوں عزیزان محترم، کسی بھی قسم کی نماز نہیں ہو سکتی جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے، جب تک آل محمد پر سلامتی نہ بھیجی جائے، جب تک ان کا حق نماز میں ادا نہ کیا جائے۔ کسی یہ نعمت درود معجزہ ہے معصوم کے لیے، یعنی درود واجب، دلیل معصوم۔ سمیٹ رہا ہوں، آخری جملے۔ درود واجب کل پر ملتوی انشاءاللہ، درود واجب آل محمد پر، دلیل معصوم، غیر معصوم پہ درود نہیں، غیر معصوم پہ سلام نہیں، کوئی بھی ہو کسی غیر معصوم پہ سلام و درود نہیں ہے۔ سب کے لیے مغفرت ہے، نہیں کرتے کہ اپنے اماں ابا کے لیے ربنا اغفر لی ولے والدی وللمؤمنین، نہیں پڑھتے دعا نماز میں، مغفرت کر میری، میرے ماں کی، میرے باپ کی، ہے نا؟ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت ہے،
मासूमीन के लिए सलवात है, सलवात मेरे देखते जाने ना। मौला आपको सलामत रखे। अजीज़ान मोहतरम, यही वो मसला है जिस पर गौर किया जाए। जो लायक दुरूद हैं वो समझते हैं कि हम लायक दुरूद हैं। जिन पर दुरूद खुदा ने वाजिब किया, कायनात उनके लिए मुसख्खर कर दी गई, कायनात की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्हें दे दी गई, कायनात का डेमोन्स्ट्रेशन उनके हाथों में दे दिया गया। जब चाहे निज़ाम कायनात को पलट दें, जब चाहे गर्दिश चरख को लौट दें, जब चाहे आसमान को जमीन में बदल दें। बकौल मीर अनीस के, जो जनाब अबुल फजील अब्बास के लिए कहा कि हमला करें चढ़ के, अगर आस्तीन को हम आसमां समेत उलट दें जमीन को। या अली या अली या अली या अली। मौला तुम्हें सलामत रखे। हमला करें, फिर पढ़ रहा हूं, आपने तवज्जो नहीं की। मेरी तो मजलिस का माहसल है ये शेर, इत्तफाक से याद आया। हमला मासूम की तारीफ, हमला करें चढ़ा के अगर आस्तीन को, ये आसमां समेत उलटते जमीन को। इसे कहते हैं साहिब एजाज, इसे कहते हैं साहिब मौजूदा। इनका इशारा काफी होता है। एक जुमले में, देर तो मुझे बहुत हो गई, एक जुमला अर्ज करता चलूं, चूंकि आप आमादा है और गुफ्तगू अपनी पूरी जौलानियों पर है, यह मजमून कहीं खत्म होने वाला नहीं है, वक्त खत्म हो जाता है। एक जुमले की तरफ इशारा करूं, अल्लाह करे आप जाएं हज व ज़ियारत के लिए, अल्लाह करे आप जाएं जन्नतुल बकी के लिए, अल्लाह करे आप जाएं उम्रे के लिए, आप खाने काबा की ज़ियारत भी करें, आप बद्र ओहद की पहाड़ियां भी देखें। आज भी ओहद की पहाड़ी के करीब जाकर जरा गौर से देखें, एक बहुत बड़ा 100 मन वजनी पत्थर है जिसको अब भी संगे अली, हजरे अली कहा जाता है। जंगे ओहद में जब पैगंबर इस्लाम को छोड़कर सब चले गए, जब पैगंबर इस्लाम को छोड़कर सब चले गए और पैगंबर एक गड्ढे में गिर गए, तो सरकार अली इब्ने अबी तालिब ने एक हाथ से पैगंबर को गड्ढे से निकाला, दूसरे हाथ से तलवार चला रहे थे, काफिरों को पीछे हटा रहे थे। पैगंबर को एक हाथ पर उठाए हुए एक पहाड़ के दामन में लाकर महफूज मकाम पर बिठाना चाह रहे थे कि एक मर्तबा पैगंबर की निगाह पड़ी कि शैतान पहाड़ की चोटी पे बैठा है। उसने 1000 मन वजनी पत्थर वहां से लुढ़काया। पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने के लिए सरकार खत्ती मर्तबत ने वहीं अली के गोद में लेटे लेटे कहा, अली ये शैतान ने पत्थर लड़काया है, इसे वहीं रोको। अली का एक हाथ पैगंबर के सर के नीचे है, दूसरे हाथ से पत्थर को कहा, तुझे मासूम हुक्म देता है वहीं रुक जा। अदादारों, आज भी जाकर देखो, मैंने कहा था मुर्दा मौजा नहीं पढ़ूंगा, आज भी देखो ओहद की पहाड़ी पर वो 1000 मन पत्थर एक कतर इंच की टहनी पर इस तरह टिका हुआ है कि दुनिया हैरान है और दुनिया कह रही है पत्थर वो है जो मासूम ने उंगली के जुड़ गए तुम्हारे माइक से। ठीक करो बेटा इसको। ये है मरुजा। दोनों हाथ बुलंद करके इस मुहर्रम का तारीखी नारा, यह है मासूम की ताकत। एक हाथ नबूवत की गर्दन के नीचे है। उधर से शैतान ने पत्थर चलाया, पत्थर चट्टान से रुड़का, पत्थर चला 1 इंच के फासले पर रह गया था, वहीं अली ने रोका। अब पत्थर की मजाल नहीं है कि उससे आगे एक कदम भी बढ़ जाए, आज तक वहीं टिका हुआ है। अरब के रहने वालों से पूछो, ये 1 इंच पर हजारों मन वजनी पत्थर कैसे रुका हुआ है? बिल्कुल बारीक सी डोरी है जिस पर वो टिका हुआ है। जाने वालों ने देखा और मुझे बताया कि 1 इंच, बिल्कुल 1 इंच बारीक सा हिस्सा, एक कतर
موٹا ہوگا جس پر ہزاروں من پتھر. کہا یہ پتھر وہ ہے جو شیطان نے پھینکا تھا رسول کی طرف, روکا تھا علی نے, روکا تھا علی نے, روکا تھا علی نے. یہ ہوتا ہے معصوم, یہ ہوتا ہے اس کا اقتدار. اب بھی اگر خدا ان پر درود نہ بھیجے, یعنی صلوات بھیجے, صلوات بھیجے, اب بھی نہ بھیجے. ایک مرتبہ اور درود بھیجیں بابا سے بلند. کل معصوم کے لیے جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ ہے عظمت معصوم اور یہ ہے اقتدار معصوم. درود ان کے لیے, سلام ان کے لیے. خدا نے بھی اپنا کچھ نہیں رکھا, جو کچھ تھا انہیں دے دیا. انہوں نے بھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھا, جو کچھ تھا خدا کو دے دیا. لوگ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ جتنے بڑے ان کے فضائل تھے اتنے بڑے ان کے مصائب ہیں. میں بتاؤں گا انشاءاللہ شب عاشور کی مجلس, یہ بات تو شب عاشور کی مجلس میں بتاؤں گا, لیکن یہ جملہ ذہن میں رکھو دوستو کہ آج 7 محرم ہے اور اس کے لیے رونے کا کوئی بہانہ نہیں چاہیے. 7 محرم ہے, بس یہی رونے کے لیے کافی ہے. دوستو 7 محرم ہے. تاریخ میں 4 پانی بند ہوئے ہیں دوستو, 4 پانی بند ہوئے ہیں. ایک وہ پانی جو قبل اسلام جناب ہاشم پر بنی امیہ نے بند کیا تھا ایک قافلے کے دوران. ایک وہ پانی جو جنگ صفین میں معاویہ کی فوجوں نے بند کیا تھا علی کی فوجوں پر. ایک وہ پانی جو آج کربلا میں بند ہوا. ایک وہ پانی جو حسین نے اصغر کے لیے مانگا تھا. یہ میں اصغر چوتھا پانی پھر بتاؤں. 3 پانی ہیں. آج اس پانی کا ذکر ہے, لیکن ایک بیک گراؤنڈ تو سمجھ میں آیا کہ پانی جب بھی بند ہوا ہے یزید کے باپ دادا کی طرف سے بند ہوا. آج 7 محرم ہے عزادارو. خیام اہل بیت سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. 44 بچے ہیں حسین کے خیموں میں جو اپنی ماؤں سے لپٹ کر کہہ رہے ہیں اماں پانی, پانی, اماں پانی, بابا پانی, امو پانی, چچا پانی. عزادارو میں نے 7 محرم سے 10 محرم تک پانی کی صدائیں خیموں سے سنی ہیں, کربلا کے ہر مقتل میں لکھا. لیکن میں نے یہ بڑا غور کیا کہ جب تک عباس زندہ رہا ہر بچے نے پانی مانگا, مگر عباس کے مرنے کے بعد کسی بچے نے پانی کا سوال نہیں کیا. بچے بھی جانتے تھے کہ اگر غازی نہیں پلا سکا تو پھر کوئی نہیں پلا سکے گا. عزیزان محترم, اس خانوادے کی قربانیاں بھی اتنی عظیم ہیں جتنا یہ خانوادہ عظیم تھا. دیر ہو گئی, مجھے ادا خانہ ابو طالب جانا ہے. آج زیادہ مصائب نہیں, کل انشاءاللہ تفصیل سے جناب عباس کے مصائب پڑھوں گا. اور آج تو مصائب بھی اتنے مختصر ہیں جتنا مختصر قاسم تھا. میں نے تو بہت بڑا جملہ کہہ دیا. عزادارو سنو گے مولانا اظہر حسن زیدی کا ایک جملہ. مولا حسین کرے کہ تم سمجھ جاؤ, میرا وقت بچ جائے گا, مجھے کچھ پڑھنا نہیں پڑے گا اگر ایک جملہ سمجھ لیا. مولانا اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ جب تک گھوڑے پر تھا حسن کا لال قاسم تھا. شاہ جی دیکھ جملہ بڑے سکون سے پڑھوں گا. زیدی صاحب کا جملہ ہے. زیدی صاحب فرماتے ہیں جب تک گھوڑے پر تھا نا حسن کا لال قاسم تھا, جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے نیچے آیا تو قاسم نہیں تقسیم ہو چکا تھا. جزاک اللہ. 2-4 منٹ ہیں میرے پاس.
تقسیم ہو چکا تھا، بس اسی پر رونے کی تیاری کر لو، اسی پر رو لو۔ ام فروا کو پرسا ہی دینا ہے نا۔ ام فروا کو بڑا حسرت تھی نا بیٹے کے چہرے کی، بڑی حسرت تھی نا مہندی کی، بڑی حسرت تھی نا۔ آج گھر گھر سے مہندیاں نکل رہی ہے، آج گھر گھر سے قاسم دولہا کے نعرے نکل رہے ہیں، قاسم دولہا کا تابوت بن رہا ہے۔ ارے کبرا کی مانگ اجڑ گئی ہے، ایک رات کی بیاہی۔ عزادارو جملہ سنیں گے آپ۔ شب عاشور، علی اکبر، جناب عباس اور قاسم ایک خیمے کی قنات کے پیچھے بیٹھے تھے، دونوں بھتیجوں کو لیے ہوئے چچا بیٹھے تھے۔ اکبر کہہ رہے تھے چچا جی بیٹا، چچا عباس جی بیٹا، چچا جان جی بیٹا، صبح مرنے کے لیے پہلے ہمیں بھیج دیجئے گا، اس لیے کہ اگر آپ مرنے کے لیے چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، سیدانیوں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ حسین کا بھائی عباس کہتا ہے نہیں بیٹا علی اکبر، اگر تم مرنے کے لیے چلے گئے تو حسین کی آنکھوں کا نور جاتا رہے گا، زینب کی 18 برس کی کمائی اجڑ جائے گی، اس لیے مرنے کے لیے پہلے میں جاؤں گا۔ قاسم دونوں کی باتیں سن رہے تھے، بہت دیر تک چچا بھتیجے میں باتیں ہوتی رہی تو 13 برس کا قاسم ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بھیا اکبر نہ تم مرنے کے لیے جاؤ نہ چچا عباس آپ مرنے کے لیے جائے، اس لیے کہ اکبر گیا تو زینب کی کمائی لٹ جائے گی، عباس آپ گئے تو چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میں تو یتیم ہوں نا، بیوہ کا لال ہوں، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہو، مجھے جانے دینا، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہو گئی مجلس تو عزادارو، مجلس تو ہو گئی اسی جملے پر، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے جانے دینا۔ عزادارو صبح ہوئی، قاسم کو سوار کیا، میں نے مختصر کر دیے مسائل، اس لیے کہ ایک جملہ مسائل کا کہہ کے مجلس ختم کر دوں گا۔ بہت بکا کر رہے ہیں آپ کے بس میں آنسو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا مولا 2 رات کا مہمان رہ گیا ہے، 2 رات کی یہ رونقیں رہ گئی ہے، 2 راتوں کے بعد آؤ گے یہ اجڑا ہوا ہوگا، یہ روشنیاں نہیں ہوگی، تو پھر جی بھر کے پرسہ دے لو۔ قاسم کو سوار کیا، قاسم میدان میں گئے، قاسم نے جنگ کی۔ عزادارو ایک جملہ سنیں گے، علامہ حافظ کے باعث حسین کہتے تھے کہ جو شہید بھی گھوڑے سے گرا، جو شہید بھی گرا اس نے حسین کو پکارا، مگر قاسم اتنا لاڈلا اور اتنا چھوٹا تھا کہ جب قاسم زخم کھا کر گھوڑے سے گرا تو قاسم نے کہا اماں میں گر گیا۔ اب ماتم کرو عزادارو قاسم کا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ عزادارو حسین دوڑے، اب آنسو نہ رکے عزادارو، خدا کے لیے اب آنسو نہ رکے، یہی منزل ہے رونے کی، یہی منزل ہے قیامت کی۔ دیکھنا میری طرف ایک جملہ اگر میں کہہ سکا اور مولا نے طاقت دی، قاسم کی طرف حسین چلے، حسین میدان کربلا میں گئے۔ قاسم بیٹا، قاسم آواز تو میرے لال، کوئی آواز نہیں آئی، پھر غور سے دیکھا، قاسم ہمیں نظر نہیں آ رہا بیٹا، کہاں لیتے ہو؟ رو پھر دیکھو آج پرسہ، دیکھو ایک جملے میں پرسہ دوں گا، صرف ایک جملے میں دکھاؤں گا اس منبر کا معجزہ کیا ہے، جتنا چاہے سانس لے لو، قسم دے کر کہتا ہوں آنکھوں میں آنسو روک لو اور پھر حسین کا معجزہ دیکھو۔ قاسم میرے لال آواز کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا آواز دو۔ قاسم تم ہمیں نظر نہیں آ رہے بیٹا، تمہارے جانے سے ہماری بصارت کم ہو گئی ہے، آواز دو۔ قاسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین تیزی سے دوڑ کر ایک بلندی پر چڑھے اور وہاں سے چڑھ کر آواز دی، قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ اب دیکھیں معصوم کا اقتدار دیکھیں، قاسم امام وقت بلا رہا ہے،
جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں یہ چاہتا تھا میں, یہ چاہتا تھا, مگر میرا دوسرا جملہ سن لو, اس کے بعد جتنا چاہے پیٹنا, جتنا چاہے رونا. قاسم قاسم امام وقت بلا رہا ہے, لبیک کہو. امام نے جو حکم دیا, حمید کہتا ہے میں نے دیکھا میدان کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین سے اچھلنے لگے, زمین میں تڑپنے لگے. آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, یا ابا عبداللہ. حسین لاشوں کے ٹکڑوں کی طرح لاشیں کے شاجی شاجی ٹھہرے, شاجی خدا کے لیے نہیں نہیں, دو جملے دو جملے دو جملے دو جملے شاجی دو نہیں کرتا, دو جملے مجھے کہنے دیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں رو رو ماتم کرو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ حسین دوڑے, حسین دوڑے, میدان میں پہنچے, میدان میں پہنچے. قاسم قاسم قاسم, کہیں قاسم نظر نہیں آیا. حسین نے جا کر دیکھا قاسم کا پونچھا کہیں پڑا تھا, بازو ادھر پڑا تھا, گردن ادھر پڑی تھی, سینہ علیحدہ تھا, پنجے علیحدہ تھے, پنڈلیاں علیحدہ تھی. علامہ رشید ترابی کہتا ہے حسین حسین چادر بچھا کر زمین پہ بیٹھ گئے, ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا میرے اللہ میں آج غریب ہو گیا, میرے اللہ میں غریب ہو گیا, میرے اللہ میں غریب ہو گیا. چادر بچھائی, شادی دو جملے, چادر بچھائی, چادر بچھائی. قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے, پونچھے کو بازو سے ملایا, بازو کو کوہنی سے ملایا, گردن کو سینے سے ملایا, پسلیوں کو پسلیوں سے ملایا, پیروں کو پنڈلیوں سے ملایا. جب دوبارہ قاسم کو تیار کر دیا نا, کھلی ہوئی چادر کو دیکھ کر کہتے ہیں بھابی فروا آ دیکھ لے میں نے تیرا قاسم پھر سے بنا دیا, آ دیکھ لے میں نے تیرا قاسم پھر سے بنا دیا. گٹھری لپیٹی, گٹھری لپیٹی عزادارو, قاسم کی لاش کے ٹکڑے لیے سینے سے لگائے. امام اس طرح چلے جیسے نمازی رکوع کے حالت میں چلتا ہے. درے خواہ سے ایک مرتبہ فضا نے دیکھا ام فروا تیرے نوشا کی بارات, تیرے قاسم کی بارات آ رہی ہے. عزادارو جملہ سنو, بس آخری جملہ. ام فروا نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا, حسین کے سینے کو دیکھا, دیکھ کر کہا فضا فضا میرا قاسم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا, اتنا چھوٹا تو نہیں تھا. حسین آئے خیمے میں لا کر قاسم کی لاش کے ٹکڑے ڈالے, فاطمہ کبریٰ کے سر میں خاک ڈالی, مانگ اجڑ گئی, مانگ اجڑ گئی.